الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دف بجانے کے جواز کے مقامات۔ سوال کیا گیا ہے، میرا سوال دف کے متعلق ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ واحد موسیقی کا آلہ ہے جو حلال ہے اور مسلمان اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ ایام قبل پڑھا ہے کہ اس کے استعمال کے لیے کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ مثلا صرف اسے عورتیں ہی بجا سکتی ہیں اور صرف عید اور خوشی شادی بیاہ کے موقع پر ہی بجایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ جہاں میں نے یہ کلام پڑھی ہے اس میں اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی گئی، تو کیا یہ ممنوعات صحیح ہیں اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ممنوع جگہ پائی جاتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا اور ریشم اور شراب اور گانا بجانا حلال کر لیں گے۔ یہاں عربی لفظ الحرہ سے مراد زنا ہے، تو یہ حدیث ہر قسم کے موسیقی کے آلات کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور ان آلات میں دف بھی شامل ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دف حرام ہے اور گانا بجانے والے آلات حرام ہیں اور طبل یعنی ڈول بجانا حرام ہے اور بانسری حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن بہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222۔ لیکن کچھ ایسی احادیث وارد ہیں جو کچھ مواقع پر دف بجانے کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1 عید کے موقع پر، نمبر 2 شادی بیاہ کے موقع پر، نمبر 3 سفر سے واپس آنے والے شخص کی آمد کے موقع پر، اور ان کے دلائل سماعت کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو اس وقت 2 لڑکیاں مینا کے ایام میں دف بجا رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو ڈانٹا اور منع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا اور فرمانے لگے، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، یہ عید کے دن ہیں اور یہ مینا کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 944، صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری شادی کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور تیری طرح ہی میرے بستر پر بیٹھ گئے تو ہماری چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کر دی، اور بدر کے موقع پر قتل ہونے والے میرے بزرگوں کا مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک بچی کہنے لگی، اور ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات کا علم رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ بات نہ کہو بلکہ اس سے پہلے جو باتیں کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4852۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مارکہ میں گئے اور جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی بچی آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح رکھا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار گاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو پھر دف بجا لو وگرنہ نہیں۔ تو وہ دف بجانے لگی اور اسی اثناء میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور وہ دف بجا رہی تھی، اور پھر جناب علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو وہ ابھی تک دف بجا رہی تھی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو وہ دف بجاتی رہی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اس نے دف اپنے سرین کے نیچے چھپا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر، بلا شبہ شیطان تجھ سے خوف زدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بچی دف بجاتی رہی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو یہ دف بجاتی رہی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ آئے تو بھی بجاتی رہی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو بھی بجاتی رہی۔ اے عمر، جب تم آئے تو اس نے دف رکھ دی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3690، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2913 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ احادیث ان 3 مواقع پر دف بجانے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور موقع پر دف بجانے کا حکم اپنے اصل یعنی حرمت پر قائم رہے گا۔ اور بعض علماء کرام نے اس میں توسیع کرتے ہوئے بچے کی ولادت اور ختنہ کے موقع پر دف بجانا جائز قرار دیا ہے، اور کچھ علماء نے اس میں اور وسعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی کسی خوشی کا موقع ہو اس میں دف بجانی جائز ہے، مثلا مریض کی شفا یابی کے موقع وغیرہ پر۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 169۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی پر اختصار کیا جائے کہ جو نص یعنی احادیث میں آیا ہے اس کے علاوہ کسی اور موقع پر دف نہ بجائی جائے۔ دوم، صحیح یہی ہے کہ صرف عورتیں ہی دف بجا سکتی ہیں، اور مردوں میں سے اگر کوئی شخص دف بجاتا ہے تو اس نے عورت کے ساتھ مشابہت کی اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دین اسلام میں جو چیز ضروری اور لازمی معلوم ہوتی ہے
اس میں یہ شامل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے کسی بھی صالح شخص اور امت کے عبادت گزار اور زاہد افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ جمع ہو کر تالیوں کی گونج میں یا پھر بانسری وغیرہ یا دف بجا کر کوئی اشعار اور نظم سنیں اور سنائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اور کتاب اللہ الحکیم کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ کی اتباع کریں، نہ تو باطن میں اور نہ ہی ظاہر میں، نہ ہی کسی خاص شخص کو اور نہ ہی کسی عام شخص کو اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھیل کود اور گانے کی اجازت دی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی۔ لیکن مرد حضرات نہ تو دف بجا سکتے ہیں اور نہ ہی تالیاں بجا سکتے ہیں، بلکہ صحیح احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا اور مرد کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمان ہے، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر بھی لعنت ہے۔ اور جب گانا اور دف اور تالی بجانا عورتوں کے کام میں شامل ہے تو مردوں میں سے ایسا کام کرنے والے شخص کو علماء کرام مخنث، ہیجڑے اور گویوں یعنی بھانڈ کا نام دیتے ہیں، اور علماء کرام کی کلام میں یہ چیز مشہور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 565 تا 566۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قوی احادیث میں عورتوں کو اس کی اجازت ہے، اس لیے عورتوں سے مشابہت کی عمومی نہیں اور ممانعت کی بنا پر ان کے ساتھ مردوں کو نہیں ملایا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 226۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے دف بجانے کی اجازت صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، لیکن مردوں کے لیے دف استعمال کرنی جائز نہیں، نہ تو مرد اسے شادی کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور موقع پر، بلکہ مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے آلات کو سیکھنا مشروع کیا ہے، مثلا نشانہ بازی، گھڑ سواری اور دوڑ وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الجامعۃ الاسلامیۃ المدینہ المنورہ شمارہ نمبر 3 سال دوم محرم 1390 ہجری صفحہ نمبر 185 تا 186۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ رہا شادی کا مسئلہ تو اس میں دف کے ساتھ عام اشعار گانے مشروع ہیں جن میں حرام کی دعوت نہ ہو اور نہ ہی کسی حرام کام کی مدح سرائی کی گئی ہو، اور پھر یہ رات کے حصے میں صرف خاص کر عورتوں کے لیے ہو اور اس میں عورتیں ہی اشعار پڑھیں۔ نکاح کے اعلان اور نکاح اور صفاح اور زنا میں فرق کرنے کے لیے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثبوت ملتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التبرج و خطرہ، کتاب بے پردگی اور اس کے خطرات۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20406۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔